السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا انداز بھی دعائیہ ہے، آرزو مندی کا ہے، بڑی ہی خوبصورت آرزو مندی کا انداز ہے۔ آپ نے اس کو پوری توجہ سے سننا ہے۔ پیچھے جو آیت تھی اس میں بھی آرزو مندی کا انداز ہے، اس میں بھی آرزو مندی کا انداز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ البقرہ آپ یاد کریں، پیچھے ہم نے ویڈیو کیے تھے، آخر میں کتنی خوبصورت دعائیہ انداز تھے، آرزو مندانہ انداز۔ اور اب سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے تو اب اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آرزو مندی کا انداز ہے، بڑی خوبصورت الفاظ، خوبصورت سوچ، آرزو، تمنا، خواہش، کس طرح سے قرآن کریم انسانوں کے دلوں میں اس کو جاگزیں کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ پیچھے بات چل رہی ہے نا، جو کائنات کے جو چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو معلوم کرتے ہیں، کائناتی علوم و فنون سیکھتے ہیں اور مشاہدات، تجربات کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، پھر وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی نا۔ اب وہی انہی کی آرزو مندی آگے بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ ان کی آرزو مندی کا انداز کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اپنے رب، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں نشو نما دینے والے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے رب کا، اے ہمیں نشو نما دینے والے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ اننا سمینا منادین، یہ منادی آپ نے سنا ہوگا جو ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ایک منادی یعنی پکارنے والے کو سنا۔ وہ پکارنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن بھی تو پکار ہی ہے، پکار رہا ہے نا انسانوں کو کہ انسان بن جاؤ، اپنی اللہ نے تمہیں عقل و فکر دی ہے، اس کو استعمال میں لے کر آؤ۔ یہ جو عقل و بصیرت کی صلاحیت ہے، یہ بڑی عظیم صلاحیت ہے، اس کو استعمال میں لے، پکار رہا ہے نا قرآن کریم۔ لیکن ہم وہ اسلامی تاریخ میں گھسے ہوئے ہیں، اس کی روح سے اپنے تہوار بنائے ہوئے ہیں، اپنا مذہب بنایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں ریچولز کے اوپر۔ وہ ریچول بھی اسی سے، قرآن سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ساری سائنٹیفک اپروچ ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ بلا شبہ ہم نے ایک منادی یعنی پکارنے والے کو سنا، تو وہ منادی یعنی پکارنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ آگے کہہ رہا ہے کہ ینادی للایمان، وہ منادی ایمان لانے کے لیے پکارتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا، اس وقت نبی تھے، رسول تھے، اب کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، جو بھی کلام اللہ کی، کتاب اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ منادی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہ خالص کتاب اللہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے امام نے یہ فرمایا، ہمارے مفسرین نے یہ فرمایا، یہ نہیں ہونی چاہیے، صرف کتاب اللہ، ایبسولوٹلی بک آف اللہ۔ تو وہ منادی ایمان لانے کے لیے پکارتا ہے۔ وہ جو پکارتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا کیا ہے؟ کہتا ہے ان آمنوا بربکم، یہ کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ عربک کے الفاظ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ ہماری زبان میں ان کا ایگزیکٹ ترجمہ جو ہے وہ اس میں یہ ہر زبان میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ تم اپنے رب کے ساتھ یعنی اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ اب رب پر ایمان لانا کیا ہے؟ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کے اوپر ایمان لانا۔ رب تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، تو جو اللہ کے قوانین ہیں، جو کائنات کے اندر ہیں وہ بھی، اور جو انسانوں کے نفس سے متعلق کتاب اللہ کے اندر ہے اس کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ دو قسم کے قوانین ہیں، انفس اور آفاق۔ انفس یہ جو ہمارے نفس سے ریلیٹڈ ہے، انسانوں سے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، اس سے متعلق جو قوانین ہیں، اس میں گھر سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک کے قوانین ہیں۔ یہ جو ہیں یہ انفس کے قوانین ہیں،
جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہے، اور آفاق یہ جو یونیورس سے متعلق ہے، جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اندر، پودوں کے اندر، سورج کے اندر، ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ کے معنی یہ ہے کہ جو قوانین کائنات کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو انسانوں سے ریلیٹڈ کتاب اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، دونوں قسم کے قوانین کے اوپر ایمان لانا، اور ایمان تو اسی وقت لا سکتے ہیں نا جب آپ ان قوانین کو سمجھیں کہ وہ ہیں کیا۔ اگر آپ ان کی نیچر کو ہی نہیں سمجھتے ان قوانین کو، تو پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ قوانین کیا ہیں۔ تو قوانین کو سمجھنا یہ ہے اللہ کے اوپر، رب کے اوپر ایمان لانا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہے، آگے کہہ رہا ہے کہ فَآمَنَّا، چنانچہ ہم ایمان لائے۔ تو ایمان کے اندر سمجھنا بنیادی شرط ہے۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا بلیو یا فیتھ انگلش میں، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ بلیو کے اندر تو اندیکھا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز آپ نے بلیو کر لی، یقین کر لیا۔ فیتھ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایمان کے اندر بنیادی چیز پہلے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی نیچر کو، اس چیز کو پوری طرح سے سمجھ لینا ہے۔ ایمان سے ریلیٹڈ جو چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں عربی ایٹمالوجی کی روح سے، ان کو سمجھ لینا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جب وہ سمجھ آ جائیں تو پھر یہ ایمان ہوگا۔ یہ کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا۔ وہ سمجھ کو انہوں نے ختم کر دیا، مذہب کی روح سے عقل و فکر کے اوپر تالے لگا دیے، اور ایک کلمہ تھما دیا ان کو کہ یہ پڑھیں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اب پتہ نہیں کہ قرآن کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے، تو اس سے وہ مذہبی مسلمان تو آپ ہو جائیں گے، لیکن وہ جو قرآن کا ایمان ہے، جو قرآن کا جو مومن ہے یا مسلم ہے، وہ نہیں بنیں گے آپ۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ کہتا ہے فآمنا، چنانچہ ہم ایمان لائے۔ میں نے ایمان کی وضاحت کر لی، اور آگے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمیں نشو نما دینے والے۔ اب آرزو کیا ہو رہی ہے اس سے؟ بتائیے رہا ہے کہ فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا تو ہمارے جرائم سے ہمارے لیے حفاظت کا سامان کر۔ یہ فاغفر لنا، یہ مغفرت، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور ذنوب، یہ یہاں پر ہے نا ذنوبنا، یہ ضم کا مطلب انہوں نے گناہ کیا ہوا تھا، اور مغفرت کا ترجمہ انہوں نے کیا بخشش، یعنی گناہوں کی بخشش۔ یہ نہیں ہے اللہ کے قانون میں گناہ، نہ گناہ ہے نہ گناہ کی بخشش ہے۔ وہ تو ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، اس کا تو ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ حفاظت۔ اور ذنوب، یہ ذنب کی جمع ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جرائم، غلطیاں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ بال ارادہ کریں اور زیادہ کریں تو پھر یہ ہم ان کے تباہ انجام سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم سے کوئی بغیر کسی ارادہ کی ہو گئی، تھوڑی بہت کو غلطی ہو گئی، تو ہم نے فوراً اس کو چھوڑا، تو چھوڑنے کے بعد اللہ کے قوانین کی طرف پلٹے، تو اس سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ مغفرت کیا ہوتی ہے اور ذم کیا ہوتا ہے، جس کو انہوں نے بخشش اور گناہ بنایا۔ اس سے پھر انسانیت اتنی تباہی میں مبتلا ہوئی کہ جو بھی چاہتا ہے غلط کام کرتا ہے، اس کو وہ گناہ بناتے ہیں، اور اس کی روح سے پھر وہ مذہبی طور پر کوئی ریچول کرا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ کر لو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ۔ اور جرائم کا یہ جو یوں کہہ لیں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ہے لوگوں میں، کہ لوگ جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی جو بنیادی ریزن ہے، یہ عقیدہ ہے مغفرت کا اور گناہ کا۔ یعنی جو غلط انہوں نے جو تراجم کی ہے مغفرت کی، بخشش کا جو عقیدہ ہے،
گناہوں سے بخشش کا جو عقیدہ ہے یہ جرائم کی بہت بڑی وجہ بن رہا ہے، بنیادی وجہ۔ تو یہ دونوں تراجم غلط ہیں، مغفرت کا ترجمہ بخشش اور ذنب کا یا ذنوب کا ترجمہ گناہ، یہ غلط ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ ساری تباہی آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی معنوں میں جو ٹیمپرنگ کی گئی، تفسیر لکھ کر، تراجم لکھ کر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لہٰذا تو ہمارے جرائم سے ہمارے لیے حفاظت کا سامان کر، کہ جو ہم سے انجانے میں بغیر کسی ارادہ کے کوئی اگر غلطی سرزد ہو گئی ہے، کوئی جرم ہو گیا ہے، تو ہم اس کو فوراً چھوڑ دیں گے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھے کام کریں گے، اس لیے تو ہمیں حفاظت کا سامان عطا کر۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اور آگے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر۔ یہ سیئات برائیاں ہوتی ہیں، سیاہکاریاں ہوتی ہیں۔ وَكَفِّرْ دور کر، عَنَّا ہم سے، سیئاتنا ہم سے ہماری برائیاں دور کر۔ کیسے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا بلا ارادہ نہیں، وہ تو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ کوئی بغیر ارادہ کے کوئی جرم ہو گیا، پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا، منصوبہ نہیں تھا، ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو کہتا ہے فوراً اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم تیرے قانون کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو غلطی کی ہے اس کا مداوع بھی کریں گے، اس سے بڑھ کر زیادہ اچھا کام بھی کریں گے تاکہ ہمارے صحیح کاموں کا وزن بڑھ جائے۔ تو اس سے پھر ہماری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر، وہ ایسے ہوں گی کہ فوراً غلطی کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے زیادہ اچھا کام کرنا پڑے گا، فوراً اللہ کے قوانین کی طرف پلٹنا ہوگا اور ان قوانین، اللہ کے قوانین کی روح سے اپنے امور سر انجام دینے ہوں گے، غلطی کو فوراً چھوڑنا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آگے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے، اور ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کر۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ وہ خواہش کر رہے ہیں کہ ہم مریں تو ان کے ساتھ مریں، ابرار کے ساتھ۔ تو یہ ابرار کون ہوتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے واضح کیا تھا، پوری آیت لمبی چوڑی تھی جس کے اندر پوری ڈیٹیل بیان کی گئی تھی کہ ابرار کون ہوتے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم مختصراً بتا دیتے ہیں۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو وسیع النظر ہوتے ہیں، وسیع القلب ہوتے ہیں، وسیع المشرب ہوتے ہیں، جن کا ذہن دماغ کھلا ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فیوریس ہونے والے نہیں ہوتے کہ بھڑک جائیں۔ ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے، ان کی سوچ بڑی کشادہ ہوتی ہے، بڑے پازیٹیو سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی ان سے اگر کوئی یوں کہہ لیں کہ کوئی ان سے کوئی غلط بیہیو بھی کر دے یا ان کے متعلق کوئی غلط بھی کہہ دے تو وہ فوراً بھڑک نہیں جاتے، بلکہ تحمل، بردباری ہوتی ہے ان کے اندر، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، ٹھنڈے دل و دماغ کے مالک ہوتے ہیں، بات بات کے اوپر بھڑک نہیں اٹھتے، اور پھر وہ قانون کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے وہ آزاد، خود مختار اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، زندگی کی وسعتوں سے روشناس ہوتے ہیں۔ یہ سارے کریکٹرسٹک جو ہیں یہ ابرار کے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، ایک لفظ ابرار ہے اور اس کے اندر کتنی ہی ایٹریبیوٹس ہیں، کتنی ان کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں کلام کیا، لوگوں سے مخاطب ہوا، کیونکہ اللہ کے کلام کی متحمل یہی زبان عربی تھی، کیونکہ یہ بہت ضخیم، یہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ دنیا میں کوئی زبان
فصاحت اور بلاغت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ابرار کہہ کر کتنی یعنی یوں کہہ لیں سمندر بند کر دیا اس کے اندر۔ تو وہ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم فوت ہوں تو ابرار کے ساتھ ہوں، ہمارا انجام ابرار کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو۔ تو آیت کے آخر میں وہی چیز کہ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔